دو صفتیں ایسی ہیں ناظرین کہ انسان کو جنتی بنا دیتی. حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے دل کے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا. ایک انسان ہوتا ہے نا، اگر اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں نا تو اس کو اسی وقت دبا دے، کنٹرول کرے. لوگوں کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کامل یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے موسم ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے. الحمدللہ لندن کے اندر، میرے خیال سے پورے یو کے میں ہی ہوگی، برف باری جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ہر موسم اللہ کا ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین، دنیا کے اندر انسان اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے اور ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں صحت کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان کا جو ریسرچ کے اعتبار سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ انسانی صحت کا آتا ہے کہ اس وقت سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھئی انسان کو کس طریقے سے بیماریوں سے بچایا جائے اور کس طریقے سے اس کی عمر کو طویل کیا جائے اور وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. مقولہ ہے نا بڑوں کا کہ انسان کا مال جائے تو اس کا کچھ نہیں گیا، اور اگر انسان کی صحت گئی تو اس کا آدھا چلا گیا، اور اس کی اگر عزت چلی گئی تو اس کا پورا چلا گیا. تو مال کا چلا جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ تو دوبارہ مل جائے گا. اور صحت چلی جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ جامد ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی گھومتی ہی صحت کی طرف ہے. جو لوگ بیمار ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی عزت کا چلا جانا گویا کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا. تو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ انسان فکر مند ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. میں اس وقت جسمانی صحت کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے انسان کی روحانی صحت بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو جسمانی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماریوں سے بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اب روحانی بیماریوں میں کئی بیماریاں ہیں اور ساری بیماریاں بڑی موذی ہیں، ساری خطرناک ہیں. ان میں پہلا نمبر تو تکبر کا آتا ہے. اور تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کبر کی بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، متکبر شخص کے بارے میں بھی. تو لہذا کبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیماری ہے ناظرین جس کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں، جس سے ہم بچنا نہیں چاہتے، اور اس بیماری کے اندر اکثر لوگ مبتلا ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے حسد. حسد کی جو بیماری ہے، اس بیماری نے، آپ دیکھیں اس مرض نے شیطان کو مردود کر دیا. شیطان جو ہے وہ ایک اس کو پاس ایک عزت تھی، ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اس حسد کی بنیاد پہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا، سب کچھ گنوا بیٹھا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حسد ہی جو ہے وہ پہلے قتل کا سبب بنا. اور حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اور قابیل جو ہے وہ حابیل سے حسد کرتا ہے، اور اسی حسد کی بنیاد پہ وہ قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا جو قتل ہے اس کی بنیاد بھی حسد ہو گئی. حسد ہی اس کی بنیاد بنی، سبب بنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی حسد کرتے ہیں کہ یہی ساری محبتیں والد کی اس نے اپنی طرف کھینچی ہوئی ہیں، یہ کیوں اتنا پیارا ہے والد کا، اور اپنے والد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اس کی بنیاد بھی حسد۔ تو لہذا ناظرین، آج جو ہے وہ حسد ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے، اور حسد کی بیماری جو ہے وہ عام ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، دوست احباب کے اندر لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کینہ اور شر، یہ دو چیزیں ہیں بڑی خطرناک۔ ایک انسان سے شر ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان کینہ رکھتا ہے، تو اس دونوں بڑی خطرناک بیماری ہیں، لیکن اس کے اصل جراثیم جو ہیں وہ حسد سے نکلتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہے اور اس حسد کا اظہار کر دے، تکلیف پہنچا دے، تو اس کو کہتے ہیں شر، یہ شریر ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کا اظہار نہ کرے اور دل کے اندر چھپا کے رکھے، دل کے اندر ہی رکھے، تو اس کو کہتے ہیں کینہ۔ تو شر اور شرارت اور کینہ، یہ دونوں کا جو منبع ہے وہ حسد ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ حسد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے دل کے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان اور حسد، عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں حضور فرماتے ہیں کہ کسی مومن مسلمان کے دل کے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو ایک دوسرے سے، ولا تباغضوا، اور بغض مت رکھو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے اس کی باتیں مت کرو، اس کی عزت کا جنازہ مت نکالو، لوگوں کے پیچھے لوگوں کی برائیاں مت کرو۔ لوگوں کی پیچھے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کو نقصان پہنچانا، پیٹھ دکھانا، کمر دکھانا۔ تو حضور نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور ہو جاؤ سارے اللہ کے بندو بھائی، سب بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اب آپ دیکھیں، اور حدیث کا آخری حصہ کیا ہے، لا یحل المسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کہ مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اب قطع تعلق کی بنیاد بتا دی، قطع تعلق کس وجہ سے ہوگا؟ قطع تعلق ہوگا حسد کی وجہ سے ہوگا۔ قطع تعلق کس وجہ سے ہوگا؟ بغض رکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ قطع تعلق کس وجہ سے ہوگا؟ ایک دوسرے کی عزت اچھالنے سے ہوگا۔ اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، معاملات خراب ہو جائیں، تو پھر کوشش کرو کہ اس کو 3 دن سے پہلے حل کر لو۔ اور مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں کہ قطع تعلق ہو رہا ہے، انسان جو ہے وہ جدا ہو رہے ہیں، خاندانوں کے اندر بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے۔ اس کی بنیاد دیکھیں، اس کی بنیاد یہی حسد ہے۔ اب حسد ہے کیا چیز؟ دیکھیں حسد کیا ہے۔ کہتے ہیں نا جیسے ہر انسان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں نا، آج کل سب سے خطرناک بیماری کہا جاتا ہے کینسر ہے، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک بیماری آپ لوگوں کو پتہ ہے ہارٹ کی پرابلم ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو مرتے ہیں وہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے مرتے ہیں، وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مرتے ہیں۔ لیکن خوف زیادہ کس کا ہے؟ کینسر کا۔ اور کہتے ہیں کہ کینسر کے جراثیم ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حسد جو ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کے اندر ہوگا، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ اس کو ابھرنے نہیں دیتے، اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ جیسی وہ اندر کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ اس کو اسی وقت کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ حسد ہوتی کیا چیز ہے ناظرین؟ حسد کیا ہے کہ ایک شخص کو آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا،
اب آپ حسد کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور اب پوری کوشش ہے کہ آپ اس سے مال چھن جائے یا وہ مال اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس سے چلا جائے، اور جب پتہ لگے کہ اس کو نقصان ہو گیا ہے تو خوشی ہو کہ اچھا ہوا نقصان ہو گیا۔ یہ ساری حسد کی نشانیاں ہیں۔ کسی کو عہدہ مل گیا، آپ کے کسی رشتہ دار کو، عزیز و قارب کو، دوست کو، تو اب آپ حسد کر رہے ہیں کہ یہ تو اتنا قابل نہیں ہے، یہ تو اس لائق نہیں تھا، اس کو کہاں سے یہ عہدہ مل گیا۔ آپ کا کلی کہ نہیں، میں اس کا حقدار تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اب یہ عہدہ پتہ چلے کہ عہدہ چلا گیا، خوشی ہو رہی ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، کسی بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، تو اب آپ جو ہے آپ کو حسد ہو رہا ہے۔ کسی نے گھر بنا لیا، گھر خرید لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھا کاروبار شروع کر دیا۔ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ جو ہے اس سے حسد کر رہے ہیں، اور آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، دل ہی دل میں جلن ہے، غصہ ہے آپ کو کہ کیوں اس کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے۔ بہنوں میں حسد، کہ اس کا رشتہ، ایک بہن کا رشتہ اگر کسی اچھے پڑھے لکھے صاحب حیثیت شخص سے ہو گیا تو حسد ہو رہا ہے کہ کیوں اس کا رشتہ وہاں کیوں ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا۔ چھوٹی بہن کا پہلے کیوں ہو گیا، میرا ہونا چاہیے تھا۔ بہنوں میں، بھائیوں میں، کزنز میں، آپس میں، پھر بڑوں میں حسد کہ وہ بھائی کا بیٹا، میرا بھتیجا اتنا آگے کیوں نکل گیا، میرے بھتیجے کو یہ مقام کیسے مل گیا، اس کی تو یہ حیثیت نہیں تھی، یہ حیثیت اس کو کیسے مل گیا۔ اب یہ ساری حسد کی نشانیاں ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد، کہ حسد ایسی بیماری ہے، یاکل الحسنات کما تاکل النار الخشب، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جوتا ہے، پاؤں ننگے ہیں، اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، یعنی وضو کا، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، اگر کسی شخص نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ پھر صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ نے دیکھا ان کو۔ دوسرے دن پھر وہی شخص تشریف لائے، انصاری صحابی۔ حضور نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ پھر تیسرے دن پھر وہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو جب وہ صحابی چلے گئے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، اور وہ جب اپنے علاقے میں چلے گئے تو وہاں ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں جی، میں ایک مسافر ہوں اور میں آپ کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پہلے جیسے ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا جی کر لیں قیام۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں 3 دن تک ان کے ساتھ رہا اور ان کو نوٹ کرتا رہا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے، بس نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی اپنا چھوٹے موٹے جو کام ہیں روزمرہ کے وہ کرتے ہیں۔ رات کو نوٹ کرتے تھے کہ بھئی رات کو اٹھ کے کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو۔ تو رات کو بھی وہ کچھ ایسا کام نہیں کرتے، صرف یہ ایک چیز نوٹ کی کہ وہ جب بھی کروٹ بدلتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی ایسے ذکر کی آواز آتی ہے، اور ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی خاص چیز کہتے ہیں میں نے دیکھی نہیں۔ تو 3 دن گزار کے میں جا رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم آئے تھے میرے پاس رہے، تو کہا کہ میں آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، تاکہ وہ عمل میں بھی اختیار کر لوں، تاکہ مجھے بھی دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت مل جائے۔ تو پہلے تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب وہ جا رہے تھے تو پھر بلایا، اور بلا کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا غور و فکر کیا کہ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے اتنی بڑی بشارت دی۔ تو کہا کہ میں نے بڑا غور اور فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، غور اور فکر کے بعد، کہ میرے دل کے اندر مسلمان بھائیوں کے لیے دھوکہ نہیں ہے، اور میرے دل میں لوگوں کے لیے حسد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا اور اس سے حسد نہیں کرنا۔
ان دو صفتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو تو یہ شخص ہے جنتی، اور دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہے، صرف دو صفت۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر کوئی بہت وہ نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں، بہت کوئی متقی پرہیزگار ہوں بظاہر، کہا کہ لیکن یہ دو صفتیں ایسی ہیں ناظرین کہ انسان کو جنتی بنا دیتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک تو دھوکہ کسی کو نہیں دینا، میری ذات سے میں کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ اور آج کا معاشرہ مسلمان تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے، اور دھوکہ دینا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے سیکھ لے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حسد اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، گھروں میں بھرا ہوا ہے، بھائی بھائی کے درمیان حسد ہے کہ یہ آگے کیوں نکل گیا، اس کے بچے وہاں کیسے اچھے ہو گئے، اس کے بچے کدھر پہنچ گئے۔ اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے کامیابیوں پہ خوش ہونے کے بجائے کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، ایک انسان ہوتا ہے نا، اگر اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں نا تو اس کو اسی وقت دبا دے، کنٹرول کرے اور خوش ہو، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ بہن بھائی، عزیز و قارب، رشتہ دار، دوستوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، لوگوں کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے کریٹ کیا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی کامیابی ملے، کوئی خوشی ملے، کوئی ترقی ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی پیسہ ملے، کوئی بھی مقام ملے، اور آپ اس کے دوست ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، اور آپ اس وقت میں اس کی خوشی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی خوشی کے ساتھ اپنی جو محبت ہے اس کو بھی لگاتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے اس کو نواز دیا ہے، اے اللہ جس طریقے سے تو نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اے اللہ تو مجھے بھی نواز دے، اے اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو نے جس طرح اس کو خوشیاں دی ہیں مجھے بھی دے دے۔ تو دیکھیں پھر انسان اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے سوچتا ہے۔ کسی نے اچھی گاڑی لی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ویسی گاڑی ہو، اور آپ کے دوست نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے بھتیجے نے، کسی نے، آپ کے رشتہ دار نے لے لی، اور وہ آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہے، آپ مٹھائی کھاتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تجھے ہر قسم کے حادثات سے بچائے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، یار تو نے زبردست، اور اللہ تجھے بہت بہت خوشیاں دے، ایسی کئی گاڑیاں اللہ تجھے دے، اور آپ اس کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ اس جگہ پہ رکھ کے سوچتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد اگر وہی گاڑی نہیں تو اس سے بہتر یا اس سے کم تھوڑی سی وہ ضرور آپ کے پاس ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دل میں آپ غصے میں آ جاتے ہیں کہ کیوں اس کے پاس ہے یہ اس نے کیوں، اس کو کیسے مل گئی ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھی اس نعمت سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نہ اس کے پاس تو ہے، وہ تو حقیقت تو یہ ہے اس کے پاس، پھر آپ کے پاس نہیں ہوگی، پھر آپ کے پاس کبھی بھی وہ نعمت نہیں ہوگی۔ تو لہذا ناظرین، لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں اور محنت کریں، جستجو کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا۔ تو لہذا وہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، گاؤں کے سادہ آدمی تھے، اور ان کی عمر کوئی 100 سال سے زیادہ تھی، لیکن بڑے صحت مند، چلتے پھرتے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا بظاہر تو کوئی راز نہیں ہے، میں کوئی ڈرائی فوڈ اور کوئی مربے اور کوئی خاص غذائیں تو نہیں کھاتا، ہاں بس ایک چیز میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے میں نے یہ حسد کو، نفرت کو، بغض کو، عداوت کو، کینے کو، ان ساری چیزوں کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا۔ میرے دل کے اندر حسد نہیں ہے، میں حاسد نہیں ہوں۔ دیکھیں حاسد آدمی کبھی بھی آپ اس کے چہرے پہ سکون نہیں دیکھیں گے۔ اگر کسی شخص کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہے تو اس کا اظہار اس کے چہرے پہ ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو پرسکون نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی نور نہیں ملے گا، وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ خوش نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو آگ جل رہی ہے اس کے اندر، وہ تو پوری دنیا سے حسد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
بڑے بڑے لوگ حسد کرتے ہیں کہ یہ عہدہ اس کو کیوں مل گیا, یہ عہدہ اس کو کیوں مل گیا, یہ تو اس قابل نہیں تھا, یہ تو جو ہے. اور پھر ہم ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر ہم پھر لوگوں کو عزت نہیں دیتے, ہم لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے. کہتا ہوں یار میں اور یہ تو گاؤں میں بھینسیں چلایا کرتے تھے, اور ہم تو گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے, ہم تو جو ہے وہ پیلے اسکول میں پڑھتے تھے, ہم تو جو ہے وہ مدرسے کے اندر ساتھ زمین پر بیٹھ کے پڑھتے تھے, یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں وہیں کا وہیں ہوں. اس نے یقینی طور پہ کوئی غلط کام کیا ہوگا, اور یہ ہے ہی, یہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بچپن سے ایسے ہی تھا. یعنی اس کی جتنی محنت ہے, اس کی جستجو ہے, اس کے اوپر کیا کریں گے, اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کے پیچھے. ولا تدابروا کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو اس کے پاس کہاں سے آ سکتا ہے, یہ یقینی طور پر نمبر 2 آدمی ہے, فوراً نمبر 2 آدمی بنا دیتے ہیں. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص حاسد ہے. تو حضور نے فرمایا دیکھو حسد مت کرو, حسد مت کرو. حضور نے فرمایا دیکھو میری سے تم سے جو پہلی امتیں تھیں, ان امتوں کی بیماریاں تم تک پہنچ کے رہیں گی, ان میں سے ایک حسد ہے. حسد بھی تمہارے اندر داخل ہو کے رہے گا. اور وہ حسد کی مختلف قسم ہوتی ہیں. حکمرانوں کا حسد الگ ہوتا ہے, علماء کا الگ ہوتا ہے, تاجروں کا الگ ہوتا ہے, عورتوں کا الگ ہوتا ہے, فلانوں کا الگ ہوتا ہے, ہر ایک کا حسد ہے. تو لہذا حضور نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں. ایک تو یہ کہ رجل آتاہ اللہ مالا, ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا, اور فسلطہ علی ہلاکت ينفق آناء اللیل وآناء النہار, کہ وہ اس کی ہلاکت پہ مسلط ہو گیا ہے, صبح دوپہر شام اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. تو آپ کہیں یا اللہ جس طرح سے تو نے اس کو نوازا ہے, اس کو دیا ہے, مجھے بھی دے, میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں, میں بھی جو ہے یہ اسی طرح کروں. اور اس کو کہتے ہیں غبطہ, رشک, یہ جائز ہے. اسی طرح سے رجل آتاہ اللہ القرآن, ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا, قرآن کا علم عطا فرمایا, فیقوم به آناء اللیل وآناء النہار, وہ قرآن کو صبح شام پڑھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے. تو آپ حسد کریں کہ یا اللہ جس طرح سے تو نے قرآن کا علم اس کو دیا, مجھے بھی دے. تو ان چیزوں میں حسد کرنے کی اجازت ہے. اس کو حسد نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو غبطہ کہتے ہیں. یہ ہے غبطہ. تو لہذا ناظرین گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے رشتے ہیں, ان رشتوں کے اندر جو دراڑ آ رہی ہوگی, کوئی انسان اگر اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو لوگ اس کی خوبصورتی سے جیلس ہو رہے ہیں. کوئی انسان اگر صحت مند ہے تو لوگ اس کی صحت سے جیلس ہو رہے ہیں. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پڑھی لکھی اچھی دیندار اولاد دے دی ہے, اس سے حسد کر رہے ہیں. اللہ نے کسی کو دنیا دے دی, اس سے حسد کر رہے ہیں. تو لہذا حسد نہ کریں, اور حسد کا جیسی پودا اگنا شروع کرے نا, اس کو دبا دیں, اس کو ختم کریں. اور وہ ختم کیسا ہوگا, وہ ختم ہوگا کہ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی لوگوں کو سلام کرو, پہلے سلام کرو, پھر لوگوں کو ہدیہ دو, تحادو تحابو, ہدیہ دو ایک دوسرے کو. ہدیہ دینے کا کانسیپٹ ختم ہو چکا. ہدیہ دینا چاہیے, ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی دعوت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جائیں, کوئی چھینکے اس کی چھینک کا جواب دیں, کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں, کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں جائیں. یہ نہیں کہ جنازے میں بھی جانا ہے جب جانا ہے کہ جی کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہو یا کسی بڑے آدمی کے باپ کا انتقال ہوا ہو تو پھر آپ نے جانا ہے جنازے میں, چھوٹے آدمی کے جنازے میں آپ نے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جیسے جسمانی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور ہم کوشش کرتے ہیں بچنے کی, اللہ روحانی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.